بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران کے سہولت کاروں کی سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ سنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں میں عمران خان کے حامی ججوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کے ان ججوں نے مالی معاملات اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو براہ راست ہدایات دی تھیں وہ خلاف آئین اور خلاف قانون اور اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کرنا تھی۔ منگل کو پارلیمنٹ نے اجتماعی طور پر اس درخواست کو مسترد کیا ہے کہ یہ منی بجٹ نہیں پیش ہو سکتا۔ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے دو ہم خیال ججوں کا ارادہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو نااہل کر دیں یا اس سے بڑھ کر پارلیمنٹ کی جانب سے قرارداد منظور کیے جانے اور بل کو مسترد کیے جانے پر پوری پارلیمنٹ کو ہی نااہل قرار دے دیں اور اسٹیٹ بینک کی قائم مقام گورنر کو نوکری سے برخاست کر دیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا۔ یہ سارے پروگرام طے شدہ تھے اور ان کا اعلان فواد چودھری نے بھی کر دیا تھا، لیکن عمران خان پروجیکٹ کے اس منصوبے پر عمل درآمد اب ناممکن ہے اور توقع ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد ہوگا، جس کے بعد پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل بھی خطرے میں ہے، کیونکہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ کے ٹھوس ثبوت سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد اس پارٹی کا وجود خطرے میں ہے اور ان لوگوں کا بھی جو ضرورت سے زیادہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ عمران خان کے لیے اب اس صورتحال سے بچنا مشکل ہے اور بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی فیس سیونگ کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو عمران خان کے ساتھ مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ یہ تجویز سب سے پہلے ان کے والد اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے پیش کی تھی۔ عمران خان کو اس وقت فیس سیونگ درکار ہے اور ان کی سہولت کار عدالتوں کو بھی۔ پیپلز پارٹی کا مشورہ اس لیے درست لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کردار یہی ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کیا واقعی کوئی سیاسی جماعت ہے؟ اور خود عمران خان جو ہے ان مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جس سے ان کے آمرانہ مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پی این اے کی تحریک کے رہنماؤں سے خود مذاکرات کر رہے تھے، وہ وزیر اعظم تھے اور پی این اے ایک اتحاد تھا، لیکن آج حکومت ایک اتحاد ہے اور عمران خان ایک پارٹی۔ اگرچہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت اور عمران خان دونوں سے ملاقات کی ہے اور اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے کہ وہ یہ کہ ملک میں تمام انتخابات ایک دن ہوں، اس نقطے پر فریقین کو راضی کرنا ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ پہلے حکومت انتخابات کرائے پھر بات کریں گے۔ جھگڑا تو الیکشن کا ہی ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ فریق بن گئے ہیں۔ عدالتی سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد سراج الحق صاحب کا کام تو ختم ہو گیا، اب کسی مذاکرات کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار ہے، وہ ختم کیے جائیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان پر جو مقدمات 2014 میں قائم ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی حکومت کے دوران ان کو ختم کر دیا تھا، اب ان کی بحالی کی بھی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف کو آمنے سامنے بٹھائے اور مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہو یہ طے ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے 2014 میں عمران خان کے طویل ترین دھرنے کی ضمانت کی خلاف ورزیاں یاد رکھنی چاہیے۔ جماعتیں انسانوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، وہ انفرادی فیصلے نہیں کر سکتی۔ جن جماعتوں میں انفرادی مفادات پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاسی طور پر تحلیل ہو جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کو پارلیمانی سیاست سے صرف اور صرف پی ٹی آئی نے باہر کیا ہے، کیونکہ چند لوگوں نے انفرادی طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا اور پی ٹی آئی کی افرادی قوت عارف علوی سے لے کر اسد قیصر، میاں اعجاز چودھری اور کئی دوسرے جماعت اسلامی ہی سے تربیت پا کر باہر نکلے ہیں، یعنی یہ ڈاکہ جماعت اسلامی ہی پر پڑا ہے۔ یہاں تک کہ دیر کے ایک ایم این اے جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں، لیکن مذاکرات کا ڈول ڈال کر پھر اسی عطار کے لونڈے کے پاس جاتے ہیں جس نے جماعت اسلامی کی سیاسی ساکھ ہی ختم کر ڈالی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ 2014 میں بھی میاں نواز شریف نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟
عمران خان کو تو ایک منصوبے کے تحت لایا گیا تھا۔ وہ منصوبہ تھا کہ سی پیک کو روکا جائے، اور یہ ایجنڈا امریکہ اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا تھا۔ اس کے لیے فوج میں، عدلیہ میں، جگہ جگہ عمران خان کے سہولت کار رکھے گئے۔ تو اب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پرانے امریکی وائرس زدہ پروگرام نکالے جا رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال استعفیٰ دے دیں گے۔ اگر وہ واقعی اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں تو انہیں استعفیٰ دے ہی دینا چاہیے، اور عمران خان گرفتاری دینے پر مجبور ہوں گے۔ ان کی بھی فیس سیونگ اسی میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کی بات کی ہے، شاید اس لیے کہ زلمے خلیل زاد نے زرداری صاحب کے خلاف بیان دیا ہے، جو کہ ایک افغان نژاد امریکی شہری ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس کی عالمی سطح پر مذمت کی جانی چاہیے۔ عدالتوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد مذاکرات اور فیس سیونگ کی ضرورت عمران احمد خان نیازی کی رہ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے بندیال کے ہم خیال ججوں کی فیس سیونگ اسی صورت میں ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور ایسا کچھ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی کے حامی ججوں کو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ عدالتیں تو غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ آپ کے تبصروں کا، رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت لینے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔